الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سب حضرات محبت سے درود پاک کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، گزشتہ کئی خطبوں سے امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صورت، حالات، واقعات آپ سے بات فرما رہی ہیں۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو ہر چیز اعلیٰ عطا فرمائی۔ آپ کو علم اعلیٰ عطا فرمایا، کتاب اعلیٰ عطا فرمائی، جماعت اعلیٰ عطا فرمائی، شریعت اعلیٰ عطا فرمائی، صحابہ اعلیٰ عطا فرمائے، امت اعلیٰ عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق بھی اعلیٰ عطا فرمائے۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ کے اخلاق بہت بڑے اخلاق تھے۔ آپ جیسے اخلاق دھرتی پہ کسی نے نہیں دیکھے۔ آپ شفیق تھے، رحم دل تھے، نرم تھے،
آپ کی زبان سے کبھی فحش بات نہیں نکلتی تھی، گھر والوں کے ساتھ آپ کا رویہ اخلاق والا، ساتھیوں کے ساتھ آپ کا رویہ اخلاق والا، پراؤں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ آپ کا رویہ رحم دلی والا ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے بارے میں کبھی غصہ نہیں فرماتے تھے، شریعت کی کوئی حد تراز کرتا، کوئی حکم توڑتا، پھر آپ کو غصہ آتا۔ ذات کے اعتبار سے آپ کسی پہ غصہ نہیں کرتے، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کی انسلٹ نہیں کی، یہ آپ کے اخلاق ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خادم رہے، 10 سال کے بچے تھے، 10 سال خادم رہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے کبھی مجھے گالی نہیں دی، کبھی مجھے مارا نہیں، کبھی میری بےزتی نہیں کی، کبھی برا بھلا نہیں کہا، حالانکہ میں بچہ تھا، میرے سے نقصان ہوئے، چیزیں ٹوٹی، حضور علیہ السلام چیز لینے کے لیے پیسے دیتے، یہ چیز لے کر آؤ، میں راستے میں کھیلنے لگ جاتا، بچوں کے ساتھ مشغول ہو جاتا، کبھی آپ نے نہیں ڈانٹا کہ میں نے تجھے کام بھیجا تھا ابھی آ رہا ہے، کبھی نہیں ڈانٹا۔ ذات کے اعتبار سے حضور علیہ السلام کبھی غصہ نہیں فرماتے تھے، یہ آپ کا اخلاق تھا۔ حضرت انس فرماتے ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے مجھے کسی کام بھیجا کہ فلاں چیز لے کر آؤ، میں وہ پیسے لے کر گیا، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، میں بچوں کو دیکھنا شروع ہو گیا، پھر کھیلنا شروع ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کافی دیر انتظار کرنے کے بعد خود تشریف لے آئے، جہاں بچے کھیل رہے تھے وہاں پہ تشریف لائے، حضرت انس کے قریب آئے اور پاؤں کو ہاتھ لگایا اور فرمایا جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام پہلے پورا کرو پھر آپ کے کھیلنا۔ ڈانٹا نہیں، ڈانٹا نہیں، برا بھلا نہیں کہا، پاؤں کو ہاتھ لگایا اور فرمایا بچہ جس کام کے لیے بھیجا ہے پہلے وہ پورا کرو پھر آ کے کھیل لینا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق تھے۔ آپ کا رویہ اپنوں کے ساتھ تو ایسا تھا ہی، کافروں کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا۔ ایک یہودی ہے، حضور علیہ السلام صحابہ کرام میں کچھ مال تقسیم فرما رہے، وہ یہودی آیا اور آ کر کہنے لگا مجھے بھی مال دو، مجھے بھی کچھ دو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کے گلے میں ایک چادر تھی، چادر اتاری، حضور علیہ السلام کے گلے میں ڈال کے کھینچنا شروع کر دیا کہ مجھے بھی دو۔ صحابہ کرام کو غصہ آ رہا ہے، انہوں نے کہا پیچھے ہو جا ورنہ ہم تیری پٹائی کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے کہا نہیں، صبر سے کھڑے رہو، کوئی بات نہیں۔ پھر آپ نے تھوڑا سا مال دیا، کہا مجھے اور دو۔ آپ اس کو گھر لے گئے، اس کو کھانا کھلایا، دودھ پلایا، پیسے دیے، کہا راضی ہو گیا؟ کہا لا، ابھی بھی راضی نہیں ہو۔ آپ نے اور پیسے دیے، کہا اب راضی ہے؟ کہا لا، اب بھی راضی نہیں ہو۔ آپ نے اور دیے، کہا اب راضی ہے؟ کہا بالکل، نعم، جی ہاں میں راضی۔ آپ نے پھر سمجھایا کہ اب تو راضی ہو گیا ہے، میرے یار میرے دوست تیرے پہ ناراض ہیں، تیرے رویے کی وجہ سے تو نے ٹھیک نہیں کیا، اس طرح کرنا، کل میری محفل میں آنا، میری مجلس میں آنا اور میں خود ہی کہوں گا کہ یہ راضی ہو گیا، میں نے اس کو دیا مال، یہ بھوکا تھا، یہ راضی ہو گیا۔ میں خود ہی کہوں گا میرے جو دوست ہیں وہ تیرے ساتھ نرمی کریں گے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ دوسرے دن وہ یہودی آیا، حضور علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی،
آپ نے فرمایا او میرے صحابہ، یہ وہی آدمی ہے جس نے کل میرا گلا دبایا تھا، گلے میں چادر ڈالی تھی، مال مانگ رہا تھا، یہ بھوکا تھا، میں نے کھانا کھلایا، میں نے اس کو مال دیا، یہ راضی ہو گیا۔ اب صحابہ کرام کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور وہ یہودی آگے بڑھا اور آ کے معذرت کی، معافی مانگی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا حضور علیہ السلام کے اخلاق کی وجہ سے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا اخلاق ہے۔ آپ نے کبھی اپنی ذات کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں، کسی کو ڈانٹا نہیں۔ ایک دیہاتی آدمی آیا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، دیہاتی تھا، بدو جسے کہتے ہیں، کہا مجھے کھانا چاہیے۔ آپ نے کھانا دیا جو موجود تھا، مجھے اور چاہیے، آپ نے اور دیا، دودھ پلایا، مجھے اور چاہیے، آپ نے اور دودھ پلایا۔ دیہاتی تھوڑا سا زیادہ بھی کھاتے ہیں کیونکہ کام کاج کرتے ہیں، خوب کھایا، خوب پیا، رات کو سویا، آپ نے بستر بھی دیا، رات کو سویا اور کیونکہ کھانا زیادہ کھایا تھا، دودھ زیادہ پیا، رات کو پیشاب اندر ہی نکل گیا، اسی بستر میں پیشاب بھی کر دیا۔ اب جب پیشاب نکلا تو ڈر تھا کہ جلدی جلدی اٹھو اور بھاگ جاؤ، کہیں حضور علیہ السلام جاگیں گے اور ڈانٹیں گے، شاید مارے ہی نہ مجھے کہ تجھے اتنا کھانے کو دیا، پینے کو دیا اور تو یہیں پہ موت کر کے جا رہا۔ ڈانٹے نہیں، مارے نہیں، اس لیے جلدی جلدی اٹھا اور شہر سے آگے نکلا، وہاں پہ ایک کھال سی تھی، اس پہ غسل کیا، کپڑے شپڑے دھوئے، دھونے کے بعد نا جب دیکھا تو ہاتھ میں انگوٹھی بھی تھی، بڑی قیمتی تھی، انگوٹھی وہیں رہ گئی اسی بستر پہ۔ اب کہا انگوٹھی بھی قیمتی ہے، واپس جاؤں کہیں ڈانٹ بھی نہ پڑ جائے، انگوٹھی بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، واپس بھی نہیں جانا چاہتا، اب سوچ رہے کروں گی تو کیا کروں، بستر بھی ان کا گندا کر کے آیا ہوں، کھانا بھی ان کا کھایا، دودھ بھی ان کا پیا اور بستر بھی ان کا گندا کیا۔ خیر کہا انگوٹھی قیمتی ہے، انگوٹھی تو لینی ہے۔ جب واپس گیا نا، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اس بستر کو دھو رہے تھے۔ حضور علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اس بستر کو دھو رہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا وہ بدو کھانا بھی کھایا، دودھ بھی پیا، موت بھی یہیں کر کے گیا، نہیں، یہ نہیں جملہ کہا۔ فرمایا آگے ہو، غسل کر لیا، کپڑے دھو لیے، ناشتہ بھی تو کرنا ہوگا، بیٹھ تجھے ناشتہ کرا کے دوں، ناشتہ دوں، لا کے دوں۔ کیسا اخلاق، ایسا اخلاق کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ آج ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے ہم برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے، بلکہ پٹائی کریں گے اس کی کہ یار کیسا آدمی ہے تو۔ اتنا بڑا اخلاق اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، انک لعلی خلق عظیم، آپ کے بہت بڑے اخلاق تھے۔ ایک صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے، نماز میں کسی کو چھینک آئی، اب چھینک آتی ہے تو بندہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ کہتا ہے نا؟ تمہیں نہیں آتی ہے تمہیں بھی چھینک؟ کوئی سارا ہلا لو تھوڑا جا، یا جی بول لو آندھی ہے سانو کی نہیں تو تو آندھی کو نہیں، بالکل سو مبک رمجو قوم لا یرجعون۔ مجھے یہی لگتا ہے جو میں قبرستان میں بیٹھ کے تقریر کرتا ہے، بیٹھ کے جو قبرستان کے سارے مردے بیٹھے ہوں، نہ ہوں تے نہ ہاں، بس یوں ہی اللہ کے بندے تھوڑی زبان ہلایا کرو، مجھے بھی پتہ لگے تو کھانے جو بڑھ رہی گل، میری کوشش ہوگی تھوڑے دل کی گل اتارا، تھوڑے دل کی گل بہ جائے۔ تسی اگوں سو رہے ہو تو بال دبا، کوئی سو رہا، کوئی سیرے لا رہا، کوئی اونگا لے رہا، تو تھوڑا جاگ کے بیٹھا کرو، کوئی بول کے رہا کرو، جب بولتا رہے نا پھر نیند نہیں آتی۔ تو کیا بات کر رہا تھا میں؟
بولو جی. ایک صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے. اب اسلام بڑا وسیع ہے، سیکھنے کے لیے ٹائم لگتا ہے، ہر چیز بندہ سیکھے اس کے لیے ٹائم چاہیے. اب نماز کھڑی ہے، کسی اور صحابی کو چھینک آئی ہے، ساتھ کھڑے تھے. اب انہوں نے نماز بھی کہہ دیا الحمدللہ، چھینک کسی اور کو آئی، یہ زور سے کہہ رہے ہیں، زور سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ. اب باقی صحابی جو تھے وہ ان کو آنکھیں تھوڑی یوں کر کے غور رہے بھی تو کیا کر رہے ہیں. اب یہ نماز میں بول پڑے، وہ کیا مسئلہ ہے دونوں، وہ میں نے کیوں غور رہے ہو ہیں. بندہ کہنے ہی ہے نا یار غور کی ویل ہے کہ بندہ اکھا کٹے یا کی کرے نا، وہ نماز میں بول رہے. اب باقی صحابہ کا یہ تھا کہ ہم دیکھیں گے تو شاید یہ چپ ہو جائے، نئے نئے تھے نا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل فرمائی. نماز مکمل فرمانے کے بعد یہ صحابی کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا نہیں، مجھے ڈانٹا نہیں کہ یار تو نماز میں کیوں بولا ہے، نماز میں تو نے الحمدللہ کیوں کہا، نماز میں گفتگو کیوں کر رہا تھا. حضور علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا نہیں. حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سمجھایا کہ آپ لوگوں نے اس کی طرف کیوں دیکھا، کیوں گھور رہے تھے اس کو. اور بعد میں آپ نے اس کو بٹھایا، محبت سے سمجھایا کہ نماز میں گفتگو نہیں کرتے، نماز میں بولتے نہیں ہیں. جب اللہ اکبر کہہ لیا تو دنیا کی بات ختم. اب اللہ سے رابطہ جڑ گیا، اب اللہ سے جب رابطہ جڑ گیا اب اور بات کوئی نہیں کرنی، صرف نماز پڑھنی. تو یہ میرے نبی کے اخلاق تھے. اب یہاں پہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کا موبائل بول جائے، غلطی میں بیچارے کا بول ہو جاتا ہے نا، کبھی امام کو بھی بول جاتا ہے، کبھی مقتدیوں کو بھی بند کرنا یاد نہیں رہتا، کبھی بول جائے نا یہ بات سے ویکھا یہ تبصرہ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہوتا، بڑا تبصرہ ہوتا ہے، بول اس پہ گفتگو اور باتیں کسی جاتی ہیں. اور تمہیں یاد نہیں رہنا موبائل بند کر لیا کر، اور طرح طرح باتیں سنائی جاتی ہیں. تو یہ میرے نبی کے اخلاق تھے، اور اخلاق پھر صحابہ کرام نے حاصل کیے اور امت کو پھر بتائے کہ یہ اخلاق ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے. میں نے ایک دفعہ درس میں بھی یہ بات کی تھی. تین چیزیں اگر یہ بیٹے میں آ جائے تو وہ باپ سے کچھ فیض حاصل کر لے گا، شاگرد میں آ جائے استاد سے فیض حاصل کر لے گا، مرید میں آ جائے تو وہ اپنے مرشد سے فیض حاصل کر لے گا. ادب، اطاعت، محبت، یہ تینوں چیزیں، ادب، اطاعت اور محبت، یہ تین چیزیں بیٹے میں پیدا ہو جائے تو والد سے فیض لے لے گا، اپنے والدین سے فیض حاصل کر لے گا. اولاد میں آ جائے تو والدین سے لے گا، مرید میں آ جائے تو مرشد سے لے گا. اگر یہ تینوں چیزیں امت میں آ جائیں تو یہ اپنے نبی سے فیض لے لے گا. ادب، اطاعت اور بولو محبت. ادب بھی ہو، اطاعت بھی ہو، فرما برداری، اور محبت بھی ہو. اور یہ تینوں چیزیں صحابہ کرام میں پائی جاتی تھی، بدرجہ اولا پائی جاتی تھی. وہ ادب میں حضور علیہ السلام کے ادب میں سب سے بڑھ کر تھے، ادب میں سب سے بڑھ کر تھے. ان جیسا ادب کوئی نہیں کر سکتا. آج ہم جتنے مرضی دعوے کر لیں، جتنے مرضی نعرے لگا لیں، صحابہ کرام جیسا ادب ہم کر سکتے ہیں؟ بولو نہیں. وہ تو ایسے ادب والے تھے، حضور علیہ السلام نے حکم دیا فوراً تعمیل کی. اتنی اطاعت، اتنا ادب. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، حضور علیہ السلام جب ہجرت فرما کر گئے تو ہر صحابی کی خواہش کیا تھی؟ یہ اٹھنی میرے دروازے کے آگے روکے. ہر صحابی کی یہ خواہش تھی نا کہ یہ اٹھنی میرے دروازے کے آگے روکے تاکہ حضور علیہ السلام میرے مہمان بنے.
حضور علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، خود ہی رکے گی، جس کے گھر کے آگے رکے گی اللہ کے حکم سے رکے گی، اس کی لگام کو چھوڑ دو۔ حضرت ایوب انصاری، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ان کا گھر تھا، ان کے گھر کے آگے یہ اونٹنی رکی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ اس گھر کے ایک نیچے کمرے تھے، ایک اوپر کمرے تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نیچے ٹھہروں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اوپر ٹھہرے، آپ اوپر ٹھہرے میں نیچے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، اوپر تو رہے میں نیچے رہوں گا۔ اللہ اکبر، محبت اور اطاعت، فرما برداری کا عالم دیکھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری اوپر تو چلے گئے، ساری رات سوئے نہیں، ساری رات سوئے نہیں۔ نیچے حضور علیہ السلام ہے، اوپر حضرت ابو ایوب انصاری۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ میں ساری رات ایک دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا، ایک دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا رہا، لمبا بھی نہیں ہوا کہ ایسا نہ ہو میرے پاؤں حضور کے اوپر آ جائے اور یہ بیادبی بھی ہو جائے، اس سے بڑا ادب کہاں سے آئے گا۔ ساری رات دیوار کے ساتھ لگ کے تو کھڑا رہا، لمبا نہیں ہوا، لیٹا نہیں، سویا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا وجود حضور علیہ السلام کے وجود کے اوپر آ جائے اور بیادبی ہو جائے۔ اس ادب کی وجہ سے ساری رات میں دیوار کے ساتھ تو لگا رہا، نہ پاؤں کو لمبا کیا، نہ جو ہے لیٹا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے وجود اوپر آ جائے حضور کے وجود کے اوپر۔ اس سے بڑا ادب کہاں دیکھا ہے کسی؟ اور محبت صحابہ کرام جیسی کہیں بھی نہیں پائی جاتی۔ حضور علیہ السلام تھوکتے تھے، صحابہ وہ تھوک اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنے جسموں میں مل لیتے تھے۔ حضور علیہ السلام وضو کر رہے، صحابہ وضو والا پانی لیتے اپنے جسموں میں مل لیتے۔ حضور علیہ السلام کو پسینہ آتا، صحابہ شیشیاں لے کے کھڑے ہوتے، وہ پسینہ بھی شیشیوں میں بند کر لیتے، نیچے نہ گرتے۔ ایسی محبت کسی میں ہے؟ تو یہ تینوں باتیں صحابہ کرام میں تھیں، ادب، اطاعت، محبت۔ یہ تینوں باتیں جس کے اندر آ گئے وہ فیض رہے گا۔ آج امت میں یہ تینوں باتیں رخصت ہو رہی ہیں، اس طرح ادب بھی ختم ہو رہا ہے، اطاعت تو ویسے چھوٹتی جا رہی ہے، صرف نعرے رہ گئے، اور محبت بھی نام کی ہے۔ پچھلے جمعے میرا عنوان محبت رسول ہی تھا، صرف ہمارے دعوے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی اطاعت وہ بھی کئی محبت کے دعوے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام میں یہ ساری باتیں تھیں، اور حضور علیہ السلام کا اخلاق صحابہ کرام میں تھا، اور صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کا اخلاق دیکھا، کردار دیکھا۔ اور بعض یہودی ایسی تھے جو حضور علیہ السلام کے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہوئے، اور صحابہ کرام کا ادب دیکھ کے، اطاعت دیکھ کے، فرما برداری دیکھ کے مسلمان ہو کے اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ کا اخلاق بچوں کے ساتھ بھی بڑا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے جمع ہوتے نا، آپ کے نواسے، آپ کے رشتہ داروں کے بچے کبھی کبھی آ جاتے، حدیث مبارکہ میں ہے آپ بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بچے آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کون کون مجھے پکڑے گا؟ یہ اخلاق تھا آپ کا۔ ہم تو بچوں پہ غصہ کرتے ہیں نا، دور کرنے کی کوشش کرتے یا ہم سے دور ہو، سارے رشتہ داروں کے آگے، نواسے بھی آگے، آپ نے فرمایا کون کون مجھے ہاتھ لگائے گا اور پکڑے گا؟ آپ دوڑ پڑے بچے پیچھے پیچھے، کوئی آپ کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، کوئی جو ہے پاؤں میں پکڑ لیتا ہے، کوئی پیٹ پہ ہاتھ لگاتا ہے، کوئی سینے پہ لگاتا ہے۔ اس طرح آپ بچوں میں گھل مل کے رہتے تھے۔ یہ آپ کا بچوں کے ساتھ اخلاق تھا۔ بیویوں کے ساتھ بھی آپ کا بڑا اچھا اخلاق۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے ہمیں خوشی محسوس ہوتی، ہم ڈرتی نہیں تھی۔ آپ گھر میں آتے، آپ فحش گفتگو نہیں فرماتے تھے، کبھی آپ نے گالی نہیں نکالی، کبھی فحش گفتگو نہیں کی۔ آپ گھر میں آتے، کپڑا خود سلائی کر لیا کرتے تھے، جوتے خود سلائی کر لیا کرتے تھے، کپڑوں کو خود کبھی کبھی دھو لیا کرتے تھے،
گھر میں کام کاج آپ کروایا کرتے تھے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا، دوڑ کا مقابلہ۔ کبھی کبھی بیویوں کے ساتھ بھی ہنس مکھ لیا کرو، انسپیکٹر بن کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو۔ حضور علیہ السلام اما عائشہ کی صدیقہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے، کہا عائشہ آج دوڑ کا مقابلہ کریں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ کیونکہ عمر کی تھوڑی چھوٹی تھی، حضور علیہ السلام تھوڑے عمر کے بھارے تھے، دوڑ لگائی، حضرت اما عائشہ صدیقہ جیت گئی، دوڑ میں جیت گئی۔ کچھ سالوں کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آج پھر نہ دوڑ لگائیں، آج پھر نہ دوڑ لگائیں۔ جی آ جاؤ جی دوڑ لگاتے۔ پھر حضور علیہ السلام تھوڑے ہولے ہو گئے، اما عائشہ صدیقہ بھاری ہو گئی، آپ نے دوڑ لگائی، حضور علیہ السلام جیت گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ حساب برابر ہو گیا، حساب۔ تو گھر میں آپ اس طرح رہتے تھے، کبھی گالی نہیں نکالی، کبھی غصہ نہیں کیا۔ ہاں شریعت کا کوئی حکم ٹوٹتا پھر آپ کو غصہ آتا، پھر آپ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے، شریعت کا کوئی حکم چھوٹتا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام گھر میں ہنس مکھ کے رہتے، جب اذان کی آواز آپ کے کان میں پڑتی یوں لگتا تھا جیسے آپ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، یوں ہو جاتا تھا جیسے آپ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، ہم پرائے ہو جاتے۔ شریعت کے حکم پر آپ اتنے سخت تھے، اتنے پابند تھے، نہ شریعت کا حکم ٹوٹتا ہوا دیکھتے تھے، نہ اس میں غفلت کرتے تھے، نہ کرنے دیتے۔ تو میرے بھائیوں یہ غلاموں کے ساتھ آپ کے اخلاق اتنے اعلیٰ قسم کے ہیں، گھر والوں کے ساتھ اتنے اعلیٰ قسم کے آپ کے اخلاق، بچوں کے ساتھ آپ کے اتنے اعلیٰ قسم کے اخلاق ہیں۔ تو میرے بھائیوں انک لعلی خلق عظیم، اللہ نے ہر چیز آپ کو اعلیٰ عطا فرمائی ہے، عبادت آپ کو اعلیٰ ملی، اخلاق آپ کو اعلیٰ ملے، شریعت آپ کو اعلیٰ ملی، کتاب آپ کو اعلیٰ ملی، جماعت آپ کو اعلیٰ ملی، امت آپ کو اعلیٰ ملی، اور اسی طرح اللہ نے اخلاق بھی آپ کو سب سے اعلیٰ تھا۔ آپ جیسے اخلاق اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ تو میرے بھائیوں یہ اخلاق حضور علیہ السلام کے ہیں، آپ امت کو بھی یہ حکم دے رہے ہیں کہ افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، بانٹو، صلہ رحمی کرو۔ آپ نے امت کو بھی یہی حکم دیا، کوئی تمہیں گالی دے برداشت کرو، گالی کا جواب گالی سے مت دو، کوئی غصہ کرے اس کو غصے کے ساتھ جواب مت دو۔ یہ اخلاق امت کو بھی سکھائے ہیں، ہمیں بھی ان اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے نا؟ ہمیں بھی اخلاق اپنانے چاہیے، یہ نہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر کے ساتھ ہی دینا ضروری ہوتا ہے، نہیں، غصے کے ساتھ غصہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے اخلاق کے ساتھ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہم اپنے اخلاق حضور علیہ السلام کے اخلاق میں سے کچھ حصہ تو ہمیں بھی ملنا چاہیے نا، یہ بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، حضور علیہ السلام جیسے اخلاق بنانے کی ہم کوشش کریں، چھوٹوں کی شفقت، بڑوں کے ساتھ نرمی، اور اپنے متحدوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنا، اپنے جو